السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجدے سہو کے مسائل جو کہ نماز سے متعلق ہیں بہت ہی زیادہ اہم ہیں، سبھی حضرات کو معلوم ہونا چاہیے، چونکہ نماز ایک بہت اہم عبادت ہے، تو ہر مسلمان کو نماز کے جو ضروری مسائل ہیں ان سے واقفیت ہونی چاہیے، چونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ میدان محشر میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ روز محشر کی جاں گداز بود اولی پرشس نماز بود، کہ روز محشر میں جب جان پگھل رہی ہوگی اور سورج سوانیزے پر ہوگا اور ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، تو ایسے وقت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کر لیا جائے گا انسان سے۔ تو نماز کے مسائل ہم سب کو معلوم ہونے چاہیے تاکہ نماز ہماری صحیح طریقے سے ادا ہو۔ بہت سے مسلمان نماز پڑھتے ہیں لیکن مسائل نہ معلوم ہونے کی وجہ سے جیسے تیسے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری نماز قبول بھی ہوئی یا نہیں، اور صحیح طریقے سے ہم نے نماز پڑھی بھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ انسان دنیا کے اندر ہر کام سیکھ کر کرتا ہے، دنیا میں کوئی سا بھی کام ہو، چھوٹے سے چھوٹا کام اسے سیکھ کر کرتا ہے، 2-4 مہینے، سال 2 سال لگاتا ہے اسے سیکھنے کے لیے۔ لیکن نماز جو اہم عبادت ہے، جو دنیا میں بھی کام آئے گی اور قبر میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں تو سب سے زیادہ کام آنے والی ہے، اس کو ہم بغیر سیکھے پڑھتے رہتے ہیں، وہ پوری زندگی بغیر سیکھے پڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں یہ تک نہیں پتہ چلتا ہے کہ جو ضروری مسائل ہیں نماز کے وہ کیا ہیں۔ تو اس لیے نماز کے چند اہم مسائل میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو سجدہ سہو سے متعلق ہیں، کہ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے اور کیوں واجب ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کا سبب بتا دیتا ہوں کہ سجدہ سہو واجب کیوں ہوتا ہے۔ تو اس کے چند اسباب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، چند وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ سجدہ سہو واجب ہونے کی یہ ہے، کسی فرض یا واجب کو اس کے اصل مقام سے مقدم کر دینا، یعنی کوئی فرض یا واجب، یہ فرائض اور واجبات بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے، معلوم ہونے چاہیے، وہ آپ حضرات جو ہے کتابوں سے یاد کر سکتے ہیں۔ تو کسی فرض یا واجب کو اس کے اصل مقام سے مقدم کر دینا، یعنی پہلے ادا کر دینا۔ مثال کے طور پر کسی نے قرأت شروع کرنے سے پہلے رکوع کر دیا، یعنی ابھی الحمد شریف نہیں پڑھی تھی، پہلے ہی رکوع کر دیا، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ یا الحمد شریف پہلے پڑھنا چاہیے، بعد میں سورت ملانی چاہیے، لیکن کسی نے الحمد شریف کو کسی نے پہلے سورت ملا لی، بعد میں الحمد شریف پڑھا، تو ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ یہ پہلی وجہ ہے سجدہ سہو واجب ہونے کی، کہ کسی فرض یا واجب کو اپنے اصل مقام سے پہلے ادا کر دینا۔ دوسری وجہ سجدہ سہو واجب ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ کسی فرض یا واجب کو اپنے اصل مقام سے مؤخر کر دینا، یعنی بعد میں ادا کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے پہلی رکعت میں ایک سجدہ چھوڑ دیا، اب دوسری رکعت میں یاد آنے پر 3 سجدے اس نے کر لیے، تو پہلی رکعت میں جو سجدہ اسے ادا کرنا چاہیے تھا اس نے اس کو تاخیر سے ادا کیا، دیر سے ادا کیا، تو اس سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ یا سورہ فاتحہ پہلے پڑھنی چاہیے لیکن کسی نے بعد میں پڑھی، تاخیر کر دی، تو اس سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تیسری بات، جو تیسرا سبب ہے سجدہ سہو واجب ہونے کا، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی واجب یا فرض کو مکرر کر دے، یعنی 2 بار یا 3 بار ادا کر دے۔ مثال کے طور پر کسی نے ایک ہی رکعت میں 2 رکوع کر دیے یا ایک رکعت میں 3 سجدے کر دیے، تو اس سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ چوتھی وجہ یہ ہے سجدہ سہو واجب ہونے کی کہ کسی واجب کی صفت کو بدل دینا۔ مثال کے طور پر جن نمازوں میں آہستہ سے قرأت کی جاتی ہے، امام ان نمازوں میں زور سے قرأت شروع کر دے تو اس سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ یا جن نمازوں میں زور سے قرأت کرنی چاہیے، جیسے فجر ہے، عشاء ہے، مغرب ہے، تو اس میں امام آہستہ سے قرأت شروع کر دے تو اس سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ یہ امام سے متعلق مسئلہ ہے۔ پانچویں وجہ، جو پانچواں سبب ہے سجدہ سہو کے واجب ہونے کا، وہ ہے کسی واجب کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ مثال کے طور پر کسی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، بھولے سے رہ گئی، یا کسی نے تشہد نہیں پڑھا، تو اس سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ یہ چند وجوہات، 5 وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جن سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اگر آخر میں سجدہ سہو نہیں کریں گے تو نماز واجب الاعادہ رہے گی، نماز کو لوٹانا واجب رہتا ہے ذمے میں، اس لیے سجدہ سہو کے مسائل کا جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ اچھا، سجدہ سہو، یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ بھولے سے رہ جائیں تب ہے سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی ان چیزوں کو جان کر چھوڑ دے یا جان کر ان چیزوں میں غلطی کرے تو ایسی صورت میں اس کو نماز لوٹانی پڑے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی، صرف سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا۔ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟
سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ مکمل نماز پڑھنے کے بعد آخر میں التحیات پڑھنے کے بعد ایک جانب سلام پھیرے، دائیں جانب سلام پھیر لے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے پھر 2 سجدے کر لے۔ یہ 2 سجدے جو ہیں یہ سہو کے سجدے کہلائیں گے۔ 2 سجدہ کرنے کے بعد پھر التحیات پورا پڑھے گا، پھر درود شریف پڑھے گا، پھر اس کے بعد اللہم انی پورا مکمل پڑھ کے سلام پھیر دے، نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ سجدہ سہو کا پورا طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا کرے کہ سجدہ سہو اس پر واجب ہو چکا تھا لیکن اتفاق سے اسے یاد ہی نہیں رہا سجدہ سہو کرنے کے لیے، اور اس نے دونوں جانب سلام پھیر دیا، اب اسے یاد آیا کہ مجھے تو سجدہ سہو کرنا چاہیے تھا، تو اب کیا کرے؟ تو علماء کرام مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اس نے نماز کے منافی کوئی عمل نہیں کیا ہے، یعنی سینہ اس نے قبلے سے ابھی نہیں پھیرا ہے، صرف سلام ہی پھیرا تھا لیکن سینہ قبلے کی جانب اس کا ہے، اسی طریقے سے وہ اٹھ کر کھڑا نہیں ہوا، یا اس نے کسی سے کوئی بات چیت نہیں کی ہے، تو فرماتے ہیں علماء کرام کہ بیٹھا بیٹھا فوراً اپنی جگہ پر 2 سجدے کر لیں اور پھر التحیات درود شریف اور اللہم انی پڑھ کے سلام پھیر دے، اس کا سجدہ سہو ہو جائے گا، نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ سجدہ سہو کا مکمل طریقہ تھا۔ اب میں آپ کو کچھ مسائل بتاتا ہوں بطور اگزامپل، مثال کے طور پر کچھ مسائل بتاتا ہوں جس میں عام طور پر لوگ غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ لوگ اکثر 3 یا 4 رکعت والی نماز میں پہلے قعدہ میں جب بیٹھتے ہیں تو التحیات پڑھ کے کھڑا ہونا چاہیے، لیکن کچھ لوگ التحیات کے ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھ دیتے ہیں۔ تو اگر درود شریف کے کلمات اللہم صلی علی محمد یا اس سے زیادہ پڑھ دیے تب سجدہ سہو کرنا پڑے گا، واجب ہو جائے گا سجدہ سہو۔ سجدہ سہو کے بغیر نماز واجب العیادہ رہے گی، تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا اس صورت میں۔ لیکن اگر اس سے کم پڑھا ہے کسی نے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ یہ ایک مسئلہ میں نے مثال کے طور پر بیان کیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ قومہ اور جلسہ میں اتنی جلد بازی کرتے ہیں کہ ایک تسبیح کے برابر بھی نہیں ٹھہر پاتے ہیں، فوراً سجدہ کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ قومہ کسے کہتے ہیں؟ قومہ جب رکوع کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو قومہ کہتے ہیں۔ بعض لوگ کھڑے ہو نہیں پاتے ہیں صحیح طریقے سے کہ فوراً سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں، تو اس سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا اگر ایک تسبیح کے برابر بھی نہیں ٹھہرے قومہ میں، یعنی جتنی دیر میں سبحان ربی العلیٰ یا سبحان ربی العظیم کہا جاتا ہے اتنی دیر بھی نہیں ٹھہرے، فوراً کھڑے ہو کر سجدے میں چلے گئے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ اچھے ذہن نشی کر لیں، یہ غلطیاں بہت سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جلسہ کسے کہتے ہیں؟ دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا، جو اطمینان سے بیٹھتے ہیں، تو اس میں بھی کم سے کم ایک تسبیح کے برابر جتنی دیر میں سبحان ربی العلیٰ کہا جا سکے اتنی دیر کم سے کم ٹھہرے دونوں سجدوں کے درمیان۔ اگر اتنا بھی نہیں ٹھہرا جلسے میں اور فوراً صحیح طریقے سے اٹھ نہیں پایا کہ فوراً دوسرے سجدے میں چلا گیا تو اس سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو نماز واجب العیادہ رہے گی، اس کا لوٹانا لازم رہے گا ذمے میں۔ تو یہ ضروری مسائل تھے چند جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ سجدے سہو کے بہت سے مسائل ہیں، سب کا احاطہ کرنا یہاں پر ذرا مشکل ہے۔ آپ سے ایک گزارش ہے میری کہ آپ حضرات فرائض نماز کے کم سے کم یاد کر لیں، نماز کے واجبات یاد کر لیں، شرائط یاد کر لیں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کون سا واجب ہے، کون سا فرض ہے، کس کے چھوٹنے سے کس میں تاخیر کرنے سے، دیر کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ سجدہ سہو کی فہرست بڑی لمبی ہے، تو اس لیے سب کا جمع کرنا یہاں پر ذرا مشکل ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات کو جیسا بھی کوئی مسئلہ پیش آئے علماء کرام سے رجوع ضرور کریں، ضرور معلوم کر لیں کہ ہمیں یہ مسئلہ پیش آیا ہے، ہماری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، چونکہ نماز بہت ہی اہم عبادت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور کفر اور بندے کے درمیان میں جو فاصلہ ہے وہ نماز کا فاصلہ ہے، یعنی کافر نماز نہیں پڑھتا اس کی یہ پہچان ہے، اور مسلمان ایمان والا بندہ نماز پڑھتا ہے، یہ اس کی شناخت ہے۔ تو اس لیے نماز کے مسائل آپ حضرات سیکھیں، معلوم کریں، اور پھر اچھے طریقے سے اپنی نماز ادا کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔